ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو تو بہت صاحب اقتدار تھا، مگر اتنا دانا نہ تھا جتنا بادشاہ کو ہونا چاہیے۔ رعایا کے معاملات، فیصلے اور بادشاہ کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے اسے ہمیشہ کسی عقل مند اور تجربے کار شخص کی ضرورت رہتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ وہ ایسے لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں جو انتظامی امور میں اس کی مدد کر سکیں۔ ایک دن بادشاہ اپنے چند مشیروں اور سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں نکلا۔ راستہ طویل تھا اور وہ گھنے درختوں کے بیچ سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک عجیب آواز آئی۔ بادشاہ نے سواری روکی اور دھیان سے سنا تو پتہ چلا کہ آواز ایک شخص کی ہے جو اکیلے ہی درخت کے نیچے بیٹھا اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ بادشاہ نے قریب جا کر دیکھا تو وہ شخص بالکل دیوانہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے، اور وہ خود ہی خود سے کہہ رہا تھا، دنیا کا کوئی بھی شخص اپنی قسمت سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بادشاہ کو اس کی باتیں بھلی لگیں، لیکن مشیروں نے فوراً کہا، یہ تو دیوانہ ہے، اسے محل میں لے جانا ٹھیک نہیں۔ بادشاہ نے کچھ دیر اس شخص کو دیکھا، پھر دل میں خیال آیا کہ شاید اس ظاہری دیوانگی کے پیچھے کوئی بڑی عقل مندی چھپی ہوئی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو محل لے جایا جائے اور اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے۔ محل میں آنے کے بعد وہ شخص اور بھی عجیب حرکتوں میں مبتلا ہو گیا۔ کبھی اونٹ کے پیٹ پر چڑھ کر پانی پینے لگتا، کبھی الٹا کھڑا ہو کر سلام کرتا۔ دربار کے تمام درباری اور مشیر اس کی حرکات پر ہنستے اور اسے پاگل کہتے، لیکن بادشاہ اس کے بارے میں کچھ اور ہی سوچتا تھا۔ مشیروں کو یہ بات ناگوار گزری کہ بادشاہ نے ایک پاگل کو اتنی قریب دے رکھی ہے۔ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ وہ کسی طرح اس شخص کو راستے سے ہٹایا جائے۔ پہلی چال، مشیروں نے سوچا کہ اس شخص کو کسی طرح بے عزت کر کے دربار سے نکال دیں۔ ایک دن جب بادشاہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، مشیروں نے ایک زہریلا دستار تیار کروایا اور اسے بادشاہ کے پاس رکھوا دیا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ جب بادشاہ وہ دستار باندھے گا تو زہر کے اثر سے بیمار ہو جائے گا اور اس کا الزام اس پاگل شخص پر لگا دیا جائے گا۔ لیکن وہ شخص جسے سب پاگل سمجھتے تھے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ کو دستار باندھنے سے پہلے ہی روکا اور کہا، یہ دستار زہریلی ہے، اگر یہ سر پر بندھ گئی تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ مشیروں کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی۔ دوسرا منصوبہ، مشیروں نے دوسری بار بھی تدبیر سوچی۔ انہوں نے بادشاہ کے تخت پر ایک ٹانگ کو آہستہ سے کھوکھلا کر دیا تاکہ وہ کسی وقت ٹوٹ جائے اور بادشاہ گر کر زخمی ہو جائے۔ پھر اس کا الزام دوبارہ اسی شخص پر ڈالنا تھا۔ ایک دن جب بادشاہ تخت پر بیٹھنے ہی والا تھا، اس شخص نے دوڑ کر اس کے نیچے کی کرسی کھینچ لی۔ سب نے چیخ کر کہا، یہ پاگل بادشاہ سے بے ادبی کر رہا ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ تخت کے ایک ٹانگ پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس پر بیٹھ جاتا تو ضرور گرتا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے کیسے جان لیا؟ اس شخص نے سادگی سے جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میرے دل نے کہا ہے کہ تخت محفوظ نہیں۔ مشیروں کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی اور وہ زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ شخص ان کی اصلیت نہ کھول دے۔ آخری آزمائش، اب مشیروں نے انتہائی خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے چپکے سے پڑوسی بادشاہ کے ساتھ جھگڑا کھڑا کر دیا اور اپنے بادشاہ کو جنگ پر آمادہ کر دیا۔ لشکر تیار ہوا اور بادشاہ خود میدان جنگ میں نکل پڑا۔ اس شخص کو بھی ساتھ لے جانا پڑا کیونکہ بادشاہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے تھے کہ اچانک پڑوسی بادشاہ نے جنگ سے پہلے ایک بھوکے شیر کو بادشاہ کی طرف چھوڑ دیا۔ سپاہی خوف سے بھاگنے لگے، لیکن وہ پاگل شخص آگے بڑھا۔ اس نے نہ تو کوئی ہتھیار اٹھایا نہ چیخا، اس نے صرف شیر کے آنکھوں میں دیکھا اور راستہ سے اس کی کانوں میں کچھ کہا۔ شیر جیسے پتھر کا ہو گیا، پھر دم ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پڑوسی بادشاہ نے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ شخص کون ہے جس نے میرے شیر کو بغیر کسی ہتھیار کے قابو کر لیا؟ جب اسے پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے جسے سب پاگل سمجھتے تھے، ایسا شخص جس کے پاس جانور بھی چپ ہو جاتے ہیں، وہ دیوانہ نہیں بلکہ ولی ہے۔ پڑوسی بادشاہ نے فوراً صلاح کی پیشکش کی اور لڑائی ٹل گئی۔ جب سب لوٹ کر محل واپس آئے تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تم نے تینوں بار میری جان بچائی، بتاؤ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ انسان کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی سازش، کوئی حسد، کوئی چال تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ جو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا کہ تم ان خطرات سے بچو گے، وہ بچ گئے۔ میرا وجود تو محبت کا ایک ذریعہ تھا۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اس کے بعد ہمیشہ اسے اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ مشیروں کی ساری حسد ناکام رہی
اور پوری سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا۔ سبق یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تقدیر کا لکھا کبھی نہیں بدلتا، لوگ کتنی سازشیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر مصیبت سے بچانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، برے سے بچے اور اپنی تقدیر پر بھروسہ رکھے۔